یہ ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بنا کر بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے اور کیسے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، بزرگوں کی صحبت میں کن نیتوں کے ساتھ جانا چاہیے۔ پھر وہ خود اپنے زندگی میں اتنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور زندگیاں اتنی کامل مکمل تھی کہ اللہ اکبر۔ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھیے، ان کے جو زندگی کے نظام الاوقات تھے آپ حیرت کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح میں ان کے تنظیم کار کا باب ایک ایسا باب ہے جو نہایت سبق آموز ہے۔ حضرت کے صرف علمی و عملی کارناموں کو پڑھنے والا بسا اوقات یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جس کو شب و روز اس درجے کی مصروفیات لاحق ہوں، وہ صرف انہی مشغولیات کا ہو کر رہ گیا ہوگا، نہ اس کو گھر والوں کے پاس بیٹھ کر ان کے احوال سننے کا موقع ملتا ہوگا، نہ وہ کسی سے خوش طبعی کے ساتھ گفتگو کے قابل ہوگا۔ لیکن آپ کے معمولات دیکھنے سے آپ کی اس کرامت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان تمام مصروفیات کے باوجود آپ نہ صرف عام امت کے لیے اتنا عظیم الشان تبلیغی کام کرتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کا پورا اہتمام فرماتے تھے۔ اور حقوق کی ادائیگی کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ان کے نفقے کا انتظام کر دے، بلکہ ان کے پاس بیٹھتے، ان کے احوال سنتے اور اپنے احوال ان کو کہتے۔ آپ ہمیشہ نماز خود ہی پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا خیال تھا کہ بار بار امام بدلنے سے جماعت کے نظم میں فرق آ جاتا ہے۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر سب سے پہلے خانقاہ میں مقیم طالبین و سالکین کا جو گروہ ذکر و شغل میں مصروف ہوتا، ان کے کام کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ لوگ اپنے اپنے باطنی حالات لکھ کر سہدری میں لگے ہوئے لیٹر باکس میں ڈالتے، یعنی وہ جو ہے اپنے احوال ڈائریکٹ سنانے کے بجائے لکھ کر لاتے تھے اور اپنی اندرونی بیماریاں لایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت بہت بیمار ہے، گھر کے بڑے حالات ہیں، بڑے مشکلات ہیں، نہیں، حضرت میں بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں، یہ دل کے امراض ہے، مجھ سے غیبت چھوٹ نہیں پا رہی ہے، مجھ سے جو ہے بدکاری نہیں چھوٹ پا رہی ہے، چوری نہیں چھوٹ رہی ہے، بے نمازی پن نہیں چھوٹ رہا ہے، حضرت یہ میری بیماریاں ہیں، اب علاج کی غرض سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ اس کا علاج مجھے مرحمت فرما دیجیے۔ یہ علاج، یہ اور اپنے معمولات اچھے ہیں تو الحمدللہ ان معمولات کا حضرت اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ تو عام طور پر لوگ لکھ کر لاتے تھے اور وہاں پر ایک لیٹر باکس میں ڈال دیتے تھے۔ بعد نماز فجر حضرت خود اپنے ہاتھ سے اسے کھولتے، ایک پرچہ پڑھ کر ہر ایک کے مناسب اس پر جواب لکھ کر پرچوں کو ممبر پر رکھوا دیتے، مگر اس سلسلے میں لوگوں کو یہ تاکید تھی کہ ان کو اوپر نیچے نہ رکھا جائے، بلکہ علیحدہ ہی رہنے دیا جائے، تاکہ ہر شخص نظر ڈالتے ہی اپنا پرچہ پہچان کر اٹھا لے، تلاش کی زحمت نہ ہو۔ اس سے فارغ ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے، خود بھی اکثر چھوٹی حمائل ہاتھ میں لے کر، یعنی چھوٹا سا قرآن شریف، ہوا خوری کے لیے آبادی سے باہر نکل جاتے۔ چاشت سے لے کر دوپہر کے قریب تک پہلے تو یہ معمول تھا کہ اس میں اپنی تصنیف تالیف کا کام کیا کرتے تھے، پھر آخر میں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ایک مجلس منعقد ہوتی، اس میں عموماً خواص ہی ہوا کرتے، بڑا مجمع کبھی نہ ہوتا۔ 11 بجے سہارنپور کی طرف سے گاڑی آتی، زیادہ ڈاک اسی سے آیا کرتی تھی، اس لیے گاڑی کی آواز سن کر کبھی گھڑی دیکھ کر ذرا چند منٹ اٹھنے کا قصد فرماتے اور حاضرین سے بڑے ملتجیانہ انداز میں یہ کہہ کر اجازت چاہتے کہ ذرا گھر ہو آؤں، پھر ڈاک دیکھنے، کھانا کھانے اور تھوڑی دیر سستانے کے لیے، یعنی آرام کرنے کے لیے زنان خانے میں تشریف لے جاتے، جو وہاں سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ پھر 2 سوا 2 گھنٹے کے بعد جب ظہر کی اذان ہوتی تو آپ واپس تشریف لاتے، نماز سے فارغ ہو کر سہدری آ بیٹھتے، اسی وقت سے مجلس عام شروع ہو جاتی جو عصر کی اذان کے وقت برخاست ہوتی۔ نماز عصر کے بعد آپ واپس گھر تشریف لے جاتے اور مغرب کی نماز کے لیے پھر خانقاہ میں تشریف لاتے۔ اگر کسی کو کوئی خاص بات کرنی ہوتی یا کسی کو بیعت کرنا ہوتا تو مغرب کے بعد ان کو موقع دیا جاتا۔
ورنہ گھر میں اپنے انفرادی امور انجام دیتے، مثلا تصنیف و تالیف وغیرہ۔ مندرجہ بالا معمولات روز مرہ کچھ ایسے لگے بندھے تھے جیسے آفتاب کا طلوع و غروب، اس میں کبھی فرق نہیں آتا تھا۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کا مجمل خاکہ ہے، جس میں بہت سی چیزیں اخلاق و عادات، طریق معاشرت، حسن سلوک اور لطافت و ظرافت سے متعلق باقی باتیں ہیں جن کی گنجائش نہیں رہی، اور دوسری مفصل کتابیں اس موضوع پر لکھی جا چکی ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وقت کی قدر تھی اور وقت کی بڑی اہمیت تھی، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھی ہے تو آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کی کتابوں کی تفصیلات بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھنے کے باوجود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس برابر وقت بچا ہوا رہتا، اور اپنے گھر کے کام کاج کسی چیز میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، بہت اہتمام کے ساتھ سارے معمولات آپ انجام دیا کرتے تھے۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اہل اللہ کی اپنے جتنی ہمارے اندر طاقت اور بساط ہے اس کے مطابق ان کے اتباع کی فکر کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، انہوں نے جیسی راہیں ہمارے لیے چھوڑی ہے وہی راہوں کو ہم اپنانے کی فکر اور کوشش کرتے رہے۔ یہ بڑے درجے کے اہل اللہ ہوتے تھے اور بڑے نقاش شناس ہوا کرتے تھے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح باطن کی بھائیوں فکر کریں۔ یہ دور جس دور سے آپ اور ہم سب گزر رہے ہیں، دوبارہ باطنی کیفیات کی اصلاح کا دور آ گیا ہے۔ باطنی کیفیات ہماری اندر اتنے چور چھپے ہوئے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رات کے گناہ الگ، دن کے گناہ الگ، تنہائی کے گناہ الگ، اجتماعی گناہ الگ، گھر کے گناہ الگ، باہر کے گناہ الگ۔ ایسا کون سا وقت ہے جو اللہ کی نافرمانی میں اور اللہ سے دوری میں ہمارا نہ گزر رہا ہو؟ ہر وقت کے لیے ہمارے پاس نئے نئے گناہ بن کے بیٹھے ہو۔ اور میں نے جو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کیا، پہلے جب ایسے اہل اللہ تھے تو ان کے مجلسوں میں بیٹھنے سے جب نور معرفت مل جایا کرتا تھا، ان کی توجہات ہو جایا کرتی تھی، اللہ اس کا عکس موجودین کے دلوں پر ڈال دیا کرتے تھے، اور اس کی برکات اور اس کے اثرات جانے والا لے کر اٹھا کرتا تھا۔ اپنے زندگی میں وہ ایک نیا انقلاب محسوس کر لیا کرتا تھا۔ جتنے ہمارے نوجوان ہیں بھائیوں، صرف دیکھو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، نماز، روزہ، ذکر، تسبیح، دعا، تلاوت، یہ تو بہت ضروری ہے، اس کا تو کوئی بتایا ہی نہیں جا سکتا اس کی کتنی انتہا، یہ بہت ضروری ہے، لیکن ان سب سے زیادہ دل کے رذائل، دل کی بیماریاں، دل کے گناہ، دل کے چوچلیں جس میں ہم پھنسے ہوئے اور دن بدن پھنستے جا رہے ہیں، ان عبادات سے زیادہ دل کے اندر کے وہ رذائل اور ناپاکیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دل میں جو گندگی جمع ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الا، خبردار ہو جاؤ، سن لو، لوگوں متوجہ ہو جاؤ۔ حدیث میں آپ نے کیسے توجہ فرمائی، دھیان سے سنو۔ الا، الا کے معنی آتے ہیں خبردار، متوجہ ہو جاؤ۔ آپ نے پہلے سب کو متوجہ فرمایا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، سب جب متوجہ ہو گئے، دھیان سے سنو بھائیو، آپ یہ حدیث آپ نے سب کو متوجہ کر دیا، اب سب متوجہ ہو گئے، آپ نے اگلی بات ارشاد فرمایا، ان فی الجسد لمضغہ، لوگوں دل میں، بدن میں، ان فی الجسد، بدن میں ایک لوتھڑا ہے،
بدن میں ایک لوتھڑا ہے، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا صحیح رہا تو پورا بدن صحیح سالم رہتا ہے، پورا بدن۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وہی القلب، پھر سن لو اچھی طرح، وہ جو لوتھڑا ہے وہ دل ہے، دل۔ اگر دل اچھا رہا تو سارا بدن اچھا رہتا ہے، اور دل اگر خراب ہوا تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، خود ہی کہتے دل یہ چاہ رہا ہے یہ گناہ کرے، دل چاہ رہا ہے فلاں جگہ جائے، دل چاہ رہا ہے، دل۔ آپ کا بدن اتنا بڑا ہے لیکن بدن میں ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، وہ دل ہے۔ یہ سب دل اگر خراب ہو گیا سارا بدن خراب ہو گیا۔ دل سدھر گیا تو سارا بدن سدھر گیا۔ دل پر ہی سارے بدن کی کامیابی منحصر ہے۔ اہل اللہ کی صحبت میں یہی دل کو دھونے کے لیے جایا جاتا ہے، یہی دل کو بنانے کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اسی دل پر محنت کرنے کے لیے بیٹھا جاتا ہے کہ ہمارے دل میں جو جو خرابیاں آئی، جو رذائل آئے، جو گناہ آئے، جو خرابیاں آئی، وہ دھل جائے، وہ صاف ہو جائے، اس میں اللہ کی معرفت کا نور بھرا جائے۔ یہ جو ذکر شغل دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ ذکر کرو، یہ کام کرو، یہ تسبیحات پڑھو، دراصل یہ سب کے سب کی برکت سے نور معرفت دل میں جو بیٹھتا ہے، یہ اس وقت بیٹھتا ہے جب دل ہمارا دھل جائے۔ دلوں کو دھونے کی ضرورت ہے، ہم دل کو دھونے کی طرف دھیان توجہ ہی نہیں کرتے۔ لوگ بڑے بڑے تہجد گزار ہیں، تہجد کی نمازیں پڑھیں گے، دعائیں گھنٹوں مانگیں گے، صدقہ خیرات بڑے پیمانے پہ کریں گے، لیکن جس دل کو دھونے کی ضرورت ہے ادھر دھیان نہیں، توجہ نہیں، دل میں سارے رذائل تو رذائل ہی رذائل ہے۔ اب ایک شخص غیبتیں تو اتنی غیبتیں کہ بس الامان والحفیظ، وہ ساری مجلس اندازہ لگاتی کہ یہاں آگ لگ جائے، اتنی غیبتیں۔ بدنگاہی تو اتنی بدنگاہی، بس ایسا فرق سمجھنا چھوڑ دیا ہے حلال اور حرام کا۔ اب لوگوں نے حلال اور حرام کا فرق کسے دیکھیں ایسا سمجھتے ہیں کہ ماں اور بہن کو دیکھنا اور کسی اجنبیہ کو دیکھنا کوئی بڑے فرق کی بات نہیں ہے۔ تو چاہے کسی قسم کی بدنگاہی ہو، بدکاری ہو، یا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اور قسم کی برائیوں میں مبتلا، تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائیو اصل چیز یہ ہے کہ دل جب بنتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے ارے تو کس پاک پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کتنے بڑے پروردگار کو ناراض کر رہا ہے، کتنے بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ دل جب بنتا ہے آدمی کو چونکے دیتا ہے، پھر بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں بھائیو یہ باتیں اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے دو باتیں ہیں، اللہ کا استحضار، بولے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین اور تصور تقریباً ختم ہو گیا۔ دوسرے، مجھے ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد تنہائی میں لے جا کے ڈالا جانے والا ہے، ٹنوں سے مٹی کے نیچے مجھے دبایا جانے والا ہے۔ انسان نے یہ تصور کو چھوڑ دیا۔ اب جب اللہ کا استحضار بھی نہیں رہا اور موت کا ڈر اور خوف نہیں رہا تو اب بچا کیا؟ ظاہر ہے انسان اپنی خواہشات پر عمل کرتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔
جب اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے تو تباہ برباد ہو جاتا ہے، نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، نہ ادھر کے بنے نہ ادھر کے بنے۔ ایسی زندگی بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے، میرے اندر سے سارے رذائل ختم ہو جائے اور یہ بری عادتیں مجھ سے چھوٹ جائے، اس کے لیے مجھے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ جب وہاں بیٹھیں گے تو آدمی کو اپنا احساس شروع ہوگا کہ میں کن کن برائیوں میں مبتلا ہوں واقعی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، ہم زمانے سے جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ابھی تک اپن نے کبھی ایسی لسٹ نہیں بنائی مجھ سے کون سے گناہ ہو رہے ہیں۔ گناہ یہ بات طے ہے، گناہ تو 50 ہے، ہر گناہ ہر شخص نہیں کرتا ہے، بالکل نہیں۔ چند ہی گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہر شخص، اب ہر ایک کو معلوم کہ میں کون سے گناہ میں ہوں، تو وہ گناہ ذرا لکھ لیں اور لکھ کر وہ گناہ کا نام لے کر کہیں، مثلا اے اللہ میں یہ بدنگاہی میں مبتلا ہوں، دل بس رکتا ہی نہیں ہے، میں بس بدنگاہی کرتا جاتا ہوں۔ اللہ یہ آنکھیں آپ نے بدنگاہی کرنے کو قطعاً نہیں دی ہے، اللہ یہ تو ماں پر عزت کی نگاہ ڈالنے کے لیے دی ہے، قرآن میں تلاوت کرنے کے لیے دی ہے، بیت اللہ کا دیدار کرنے کے لیے دی ہے۔ اللہ یہ نعمتوں سے تو میں محروم ہوں اور ناجائز نگاہ اجنبیات پر ڈال کر اپنے دل کی دنیا کو میں خراب کر رہا ہوں۔ اللہ میری اصلاح فرما دیجئے، میری تربیت فرمائیے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تو رحم آتا ہے کہ بندے مانگ کیا رہا ہے۔ غیبت میں مبتلا ہے، غیبتیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، بعض لوگوں کا ایسا مشغلہ ہے، بس انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ گویا میں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہمارے کسی کے پیٹھ پیچھے بولنے سے، کیا ہے اتنی ہمت طاقت ہے تو اس کے سامنے ہی جا کر وہی باتیں کہیں کہ آپ ان برائیوں میں مبتلا ہے۔ ممکن ہے اگر آپ میں ہمت طاقت ہے، وہ اصلاح کے قابل ہے تو اپنی اصلاح کر لے گا، لیکن یہ کیا واہیات ہے کہ بس کسی کا پیچھا پکڑ لیا جائے اور اس کے پیٹھ پیچھے بس برائیاں ہی کی جاتی رہے کسی کی۔ بعض لوگوں کو چوری کی عادت ہوتی ہے، نشے کی عادت ہوتی ہے اور اس قسم کی غلط کاموں کی عادت ہوتی ہے۔ اب اپنے گناہ 2-3 لکھ کر لے لیے اور اللہ کے دربار میں کہتے رہیں، پروردگار آپ کا کمزور بندہ ہوں، گناہ میں مبتلا ہوں، خواہشات نے مجھے اللہ اپنا غلام بنا لیا ہے، اور اللہ میں خواہشات کا غلام نہیں بننا چاہتا ہوں، گناہوں کا غلام نہیں بننا چاہتا ہوں، اللہ میں تو آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، مجھے نکال دیجئے۔ اللہ آپ کے لاکھوں کروڑوں بندے مزے، کوئی تو مسجد میں بیٹھ کر لے رہے ہیں، کوئی تہجد پڑھ کر لے رہے ہیں، اللہ کوئی دعائیں مانگ کر مزے لے رہے ہیں، کوئی تلاوت کلام اللہ کے مزے لے رہے ہیں۔ اللہ کتنے لاکھوں بندے بیت اللہ میں جا کر اللہ بیت اللہ کو چپک کر مزے لے رہے ہیں، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر مزہ لے رہے ہیں، بیت اللہ کا دیدار کر کے مزے لے رہے ہیں۔ اللہ میں کیسے بدقسمت ان کروڑوں بندوں میں اللہ مجھے الگ نکال کے ڈال دیا گیا کہ میں حرام کاری میں مزے لے رہا ہوں۔ اب اللہ بچا لیجئے، جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور تھوڑا یہ استحضار کرتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی ذات دیکھ رہی ہے، پھر استحضار کرتا ہے کہ نہیں مجھے مرنا ہے، ٹنوں سے مٹی کے نیچے دبایا جانے والا ہے، حساب کتاب مشکل پڑنے والا ہے، مجھ سے بہت بڑے بڑے ترم خواہ دنیا سے گئے، ایسے گئے قبر نے کہاں مٹی بنا کے ان کو گھول کے رکھ دیا، ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے، معلوم نہیں میرا بھی حشر اور حال کیا ہوگا، کیا بنے گی، کیسی گت بنے گی، میرا کیا معاملہ بنے گا۔ جب بندہ ان باتوں پر دھیان دے گا، تصور کرے گا، تو اللہ کی مرضیات اس پر اترے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس پر بڑی نگاہ ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ آپ دیکھو کہ ماں کے اور باپ کے بچے تو 5-6 بچے ہیں گھر میں، سب بچے ماشاءاللہ بہت اچھے، لیکن ان 5-6 بچوں میں اگر ایک بچہ ایسا ہے
اس کا آپریشن ہو گیا، حالانکہ یہ بڑا ہے، تب بھی ماں گود کے بچے سے زیادہ جس کا آپریشن ہوا ہے اس پر دھیان دیتی ہے، اسے اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے، اس کو سب سے زیادہ توجہ، بیمار جو ہے ابھی بیماری میں سے اٹھ کے آیا اس پر سب سے زیادہ ماں کا دھیان ہوتا ہے، ماں کی توجہ ہوتی ہے۔ آپ نے بارہا اس کا تجربہ کیا ہوگا۔ اگر آپ یہ مثال سمجھے ہیں تو بھائیو ایسا ہی اگر کوئی گناہ گار میں، بندے تو اللہ کے کروڑوں ہیں، لیکن کوئی چوری کے اڈے سے اٹھ کر آیا، شراب کے اڈے سے اٹھ کر آیا، جوئے کے اڈے سے اٹھ کر آیا، بدکاری کے اڈے سے اٹھ کر آیا اور کہتا ہے اللہ معاف فرما دے، میں کمزور ہو گیا، تو جیسے آپریشن ہوئے ہوئے بچے پر ماں کا سب سے زیادہ دھیان ہوتا ہے، یہ گناہ چھوڑ کر اللہ کے دربار میں مانگنے والے بندے کے دعا پر اللہ کا سب سے زیادہ دھیان ہوتا ہے۔ اللہ کہتے آ بندے آ، تو بیمار ہو گیا، تیری میں اصلاح قبول کرتا ہوں۔ مگر یہ وہی بندے کریں گے جن کے اندر بھائیو یہ چنگاری ہوگی کہ مجھے اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے ہم ان باتوں کی فکر کریں کہ مجھے میری اصلاح کرنی، دل کو دھو کر لینا ہے، میرے دل کو دھو کر لینا ہے۔ تمام ہمارے شرکائے مجلس فکر کرتے رہیں، اپنے جتنے اعمال ہو رہے ہیں ان اعمال میں سب سے زیادہ دھیان، توجہ برائیوں کو چھوڑنے پر، گناہوں پر توبہ کرنے پر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے پر دیں۔ بھائیوں وقت کا یہ اہم تقاضا ہے اور وقت کی اہم ذمہ داری ہے، بہت ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے گناہوں پر توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اور چھوڑنے کی فکر کریں۔ گناہ یاد آئے تو اپنے اوپر کچھ ذمہ داریاں لاد دیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، ہمارے ایک سالک نے اپنی کارگزاری میں یہ بات سنائی کہ صاحب میں ایسا کر رہا ہوں کہ اگر کوئی گناہ پہلی بات تو چھوٹ جائے مجھ سے، نہیں چھوٹتے ہیں تو میں باضابطہ قسم کھا کر بولتا ہوں کہ اللہ اب آئندہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرے اوپر اتنی چیز لازم کہ 10 رکعت میں نفل نماز پڑھوں گا، 10 روپے صدقہ خیرات کرنا میرے اوپر لازم ضروری ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یعنی اس کو اپنے اوپر اعتماد چھوڑنے پر نہیں آ رہا تو زبردستی سے، چونکہ احساس اب شروع ہو گیا ہے کہ واقعی جو ہے مجھے گناہ کو تو چھوڑنا ہے اور چھوٹ نہیں رہا ہے، مرنا ہے تو یہ حق ہے۔ کسے معلوم زندگی کتنی باقی رہی ہے، میں کتنے دن عیش کرنے والا ہوں۔ 4 دن عیش کر کے 400 سال نہیں بلکہ اس کی گنتی چھوڑ دو، اتنے سالوں کے عیش کو ختم کرنا کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو ہزاروں سال عیش کرنا ہے، وہ عیش ہمارا منحصر ہے اور وہ عیش ہمارا قائم رہنے والا ہے یہ 4 دن کی زندگی کے عیش کو چھوڑنے پر۔ یہ چھوڑیں گے تو وہ باقی رہے، اس سے توبہ کریں گے تو وہ وہاں باقی رہے۔ اسلام سب فکریں کریں گے بھائی۔ تو کئی دنوں سے گناہوں کو چھوڑنے پر بات چل رہی تھی اور وہی اہمیت کی بات آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اس لیے ہر ہمارا سالک اور اس راہ پر چلنے والا بھائیوں اعمال اور عبادتوں سے زیادہ دھیان اور توجہ گناہوں کو چھوڑنے پر دینے کی فکر کریں۔ یہ کرتے رہیں، اپنی کارگزاری پیش کرتے رہیں کہ انشاءاللہ اب میں اس سے بچ رہا ہوں اور یہ معاملات میرے ہو رہے ہیں۔ ان باتوں کا ذرا مذاکرہ بھی کرتے رہیں، سوچتے رہیں کہ واقعی یہ وقت کا تقاضا بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جو کہاں سنا جا رہا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی عملی زندگی بنانے کی ہم سب کو توفیق دے اور ذاتی رحمت فرمائے۔